مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ڈائریکٹ حساب کتاب کرے، سب کو معاشر کو جمع کرنے کی، حساب کتاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے خاص طور پر فرمایا کہ اصل میں جو معاشر کا انعقاد ہے وہ اصل میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کا اظہار ہے، کہ پتہ چل جائے اس دن جس نے نبی کریم سے دشمنی کی ہوگی اس کا حال ایسا دیکھنے والا ہوگا، دنیا دیکھے گی، اور جس نے نبی کریم سے محبت کر کے ان کی اطاعت کی ہوگی اس کی عظمت و شان بھی دنیا دیکھے گی۔ تو بات وہی ہے کہ جس نے نبی سے وفاداری کر لی اس کی آخرت بھی بن گئی، اور جس نے نبی سے غداری کی، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، جس نے نبی کریم کا انکار کر دیا، اس کی دنیا تو برباد ہو نہ ہو آخرت ضرور برباد ہو گئی، آخرت میں اس کے لیے تباہی ہے۔ تو یہی تو دکھانا ہے کہ جس نے ان سے دشمنی کی تھی نا ان کا حال دیکھ لو۔ تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کا اظہار ہے، اور کیسے اظہار ہے آپ دیکھیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میدان معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کہا حوض کوثر پر، کہا وہاں نہیں ملے تو پولیس رات پر، وہاں نہیں ملے تو میزان پر۔ وہاں نبی کریم کیا کرنے گئے ہوں گے؟ حوض کوثر پر ہم جیسے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، میزان میں ہم جیسے نکموں کے نامہ اعمال میں ضرور شریف ڈال کے اعمال داخل کر کے شفاعت کر کے داخل جنت کر رہے ہوں گے، پورے صراط پہ رب سلم کی صدائیں لا کے ہمیں پار کروا رہے ہوں گے۔ وہ ایک جان کتنے کام کرے گی؟ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ آج ہمارے برے وقت میں اگر کوئی ہمیں 10 روپے کی بھی مدد کر دے نا، ہم اس کا احسان نہیں بھولتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے احسان ہیں، بھول ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو آج ان کو کہتے ہیں نا وہ کچھ نہیں کر سکتے، کل وہ بھی ان سے مدد مانگنے جائیں گے۔ جو آج کہتے ہیں وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، کل تمہارے اوپر سے کیا کیا ہٹائیں گے وہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ پوری مخلوق حمد کرے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب اس قدر اعلیٰ نبی ہمیں عطا ہوا، اس نبی کی امت میں ہمیں ڈالا گیا، جس نبی کی امت میں انبیاء تمنا کرتے تھے کہ ہم شامل ہو جائیں، ہمیں تو بن مانگے اللہ نے پیدا کر دیا نا۔ اور پھر ہماری ناشکری دیکھیں، ادھر نبی کا فرمان آتا ہے، ادھر سے چلا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم نے خدا نہ خواستہ، میرے سرکار کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جاؤ چلے جاؤ میں نہیں تمہاری بات سنتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم میدان معاشر میں نبی کریم کی خدمت میں شفاعت کے لیے گئے، نبی کریم نے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا میرے فرمان آئے تھے جیسے تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا میں نے بھی تجھ سے منہ پھیرتا ہوں، پھر خدا کی قسم کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس وقت کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک نبی کریم کی شفاعت نہیں کھلے گی اس سے پہلے کوئی نبی بھی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ مشہور واقعہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، صاحب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہماری شفاعت کیجئے، وہ کہیں اور نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، چلتے چلتے آخر میں ہمارے نبی کریم کے پاس پہنچیں گے۔ ڈائریکٹ بھی تو جا سکتے تھے، لیکن یہی تو عظمت دکھانی ہے کہ جو اب تمہیں چیز مل رہی ہے نا یہ کس قدر مشقت اور محنتوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اب جو تمہیں ذات مل رہی ہے نا اس کا مقام و مرتبہ سمجھو۔ اس لیے آج ہماری زندگی چل رہی ہے، ابھی ہمیں موت نہیں آئی، کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، تو آج ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لیں، انشاءاللہ میدان معاشر میں بھی ہمارے وارے نہیں آ رہے ہوں گے۔